قصور ایک ہی ہے صرف، اور کوئی گل نہیں، بنیادی گل میں دسن لگا، ایک ہی قصور ہے۔ قرآن میرے سامنے، قرآن تے دوے ہاتھ رکھ دینا، قصور سارا صرف اتنا ہے کہ ساڈا ایک موقف ہے، ساڈا ایک باقاعدہ عقیدہ ہے، ساڈا ایک نظریہ ہے۔ کی آہ بیٹھے ہیں؟ آگ صرف یہ بیٹھے ہیں کہ جڑا راہ بناندا ہے ہادی بھی وہ بناندا ہے۔ اور کوئی گل بس یہ نہیں گل، جڑا راستہ بناندا شروع جڑا ہدایت دا راستہ بناندا ہے ہادی بھی وہی بناندا ہے۔ جیسا راستہ ہوئے گا ویسا وہ ہادی ہوئے گا۔ میرے عزیزو، سمندر چ راستے ہوتے ہیں لیکن سمندر تہاڈی کار نہیں جا سکتی۔ سمندر چ راستے ہوتے ہیں لیکن سمندر چ کار نہیں جا سکتی۔ اس ویلے ہوا وچ پتہ نہیں کنے کو جہاز اڈ رہے ہیں، باقاعدہ اپنے اپنے رستے تے جا رہے ہیں، لیکن تسی اگر کھوتی ریڑھی آکھو بوتاں چڑھ جا تو وہ نہیں چڑھتی۔ جویں دا راستہ ہوئے اویں دی سواری ہوندی ہے نا یار۔ اگر تسی سمندری راستے سے سفر کرو گے تو بحری جہاز استعمال کرو گے، ہوائی رستہ اختیار کرو گے تو پھر جہاز اترا استعمال کرو گے، روڈ اختیار کرو گے تو پھر کار استعمال کرو گے۔ تو جے کار تسی آکھو اتھوں اسی ریلوے لائن تو پا لیے تو وہ نہیں چڑھنی ہوتے، وہ دے واسطے بنی نہیں، وہ دے واسطے ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سانگلے چونا جدوں ریل دی پٹڑی بچھائی سی تے ریل دی پٹڑی بچھا کے تے مسیتاں چلان کر چھڑ دے کہ اتنے رل مل کے گڈی آپ پا لو۔ یار ریلوے لائن جو سانگلے تو لگائی سانے تے اعلان کر دے پہ لو جی یار ریل اصل لائن بنا چھڑیے، یہ تے رل مل کے سارے پنڈ کے گڈی پا لو۔ تسی بہ کے آخنا سی بندہ پوچھے کہ تہاڈے کول گڈی کوئی نہیں سی تو تمہیں پٹڑی بچھان دا کی مطلب ہے؟ جی اللہ کو ہادی کوئی نہیں تے راستہ بنان دا کی مطلب ہے؟ بہت شکریہ، مہربانی کرنا۔ یہ شکریہ، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے اگر راستہ ہے تو کوئی رہنما بھی ہے، اگر ہدایت دا راہ ہے تو کوئی ہادی بھی ہے۔ او جناب علی اینی گل ہے کہ آدم علیہ السلام بھی ہدایت دین آئے نے تے ساڈا پیغمبر بھی ہدایت ہی دینا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم نو ہدایت دیندا رہا ہے۔ ساڈا جڑا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یقین کرو مسلمانوں، پیغمبر تے نبوت مکی ہے، ہدایت نہیں مکی۔ ہدایت اجے بھی جاری ہے، اجے بھی جاری ہے، ہدایت اجے بھی جاری ہے۔ پیغمبر اعظم تے نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے۔ نہ کوئی حضور تو بعد نبی آئے گا، نہ کوئی حضور تو بعد نواں رسول آئے گا۔ وہی راستہ ہے، اس راستے تے چھڈ کے گئے نے نبی، راستہ چھڈ کے گئے نے نبی، راہ نال لے گئے، نبی راستہ چھڈ کے گئے۔ قرآن میرے سامنے غدیر اچ پیغمبر نے کوئی 2.5-3 گھنٹے صرف من کن تو مولا ہی نہیں آکھیا، بڑا لمبا خطبہ سی۔ وہ دے وچ اہل حدیثاں دی کتاب میرے کو موجود ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا 10 جلداں چ موجود ہے۔ الکرم انہوں دا ایک ادارہ دارالسلام باقاعدہ جنہوں چھاپی ہے، وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر غدیر میں کہہ کے گئے تھے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کنیاں جی؟ 2، مہربانی۔ ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ یہ مطلب ہے جویں سکولاں وچ کتاباں بھی ہوندیاں نے تے ٹیچر بھی ہوندے نا، ایویں اسلام وچ قرآن بھی ہے تے ہادی بھی ہے۔ جی میں ٹیچر تو بغیر کتاب کسے کام دی نہیں نہ ہوندی، ہادی تو بغیر قرآن بھی تو کام نہیں لے گا جدوں تک نال ہادی نہیں ہوئے گا۔ پیغمبر جان لگیا قرآن نہیں چھڈ گئے نے، اے قرآن یہ دے نال کچھ ہادی چھڈ گئے نے، چھڈ کے گئے نے، پکی گل ہے، میرا قرآن نہیں چھڈ کے گئے۔ میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2۔ ایک قرآن ہے، ایک قرآن دے اتے نال ہادی نے۔ اس قرآن تے اختلاف کوئی نہیں، یہی ساڈے والے، یہی اہل سنت والے، یہی اہل حدیث والے، یہی دیوبندیاں والے، جنہیں چیک کرنا ہے آ کے کر لیں۔ کوئی ساڈے کول 40 پاڑیاں نہ قرآن کوئی نہیں، یہی بسم اللہ تو شروع ہوتا ہے تو والناس تو مکدا ہے، یہی وہ قرآن، ہر کارے قرآن ہے۔ یہ تے اج تک اختلاف نہیں ہویا کہ وہ کتاب کیڑی ہے جڑی نبی چھڈ گئے۔ پوری کائنات منتی ہو کتاب قرآن، اس قرآن چ اختلاف نہیں، وہ جڑا نبی نال جنہوں چھڈ گئے نا انہاں تے اختلاف۔
بھائی نہیں گل جی گل واضح ہے بالکل واضح ہے قرآن تے اختلاف نہیں وہ جڑے قرآن دے نال ہاتھ ہی چھڈ گئے انہاں تے کچھ بندے اختلاف کردے نے وہ جڑا پیغمبر چھڈ کے گئے نے نبی تے پیغمبر تو بعد ہے کوئی نہیں رسول بھی کوئی نہیں وہ جڑے مگر عہدے نے نا وہ چار نے وہ چار عہدے نے یا پیغمبر تو بعد کوئی امام ہے یا پیغمبر تو بعد کوئی خلیفہ ہے یا پیغمبر تو بعد کوئی ولی ہے تے یا پیغمبر تو بعد کوئی اول الامر ہے بہت شکریہ مہربانی کرنا پیغمبر اعظم تو بعد نبوت تے کوئی نہیں نبی تے نہیں رسول بھی نہیں تو ایک گل دساں ختم نبوت تے ساڈا ایڈا پکا ایمان ہے کہ سانو ایک گل دا پتہ لگ گیا اساں نبی تو بعد علی جیسا کسے نو نہیں منے اساں حضور تو بعد مولا علی جیسا نہیں اساں جیسا نہیں منیا حضرت علی جیسا نہیں کسے نو منیا پیغمبر تو بعد علی جیسا کسے نو نہیں منیا مولا بابا جی صحت کاملہ عطا فرمائے مہربانی اساں حضور تو بعد حضرت علی جیسا کسے نو تسلیم نہیں کیتا او دی میں وجہ بھی دس دے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اے میرے دووے نواسے حسن تے حسین جنت دیا نوجوانہ دے سردار تے نال فرمایا ابوہما افضل منہما ابوہما خیر منہما انہاں دا باپ انہاں دا بھی سردار ہے انہاں دا باپ انہاں تو بھی بہتر ہے جدو زہرہ دے بیٹے علی جیسے نہیں ہو سکتے عام ماں دا بیٹا علی جیسے میرا خیال ہے شکریہ آباد رہو جناب مہربانی یہ مطلب ہے کہ حضرت علی ہے شکریہ حضرت علی جیسا اسا جو نہیں منیا جی کسے نو نہیں منیا اینا دے نہیں مندے ہی نہیں بالکل نہیں مندے اکا نہیں مندے مولا علی جیسا کسے نو نہیں مندے حضرت علی نو صحابہ بچ بھی کھڑا کرو نا تاوی علی ورگا صحابی بھی کوئی نہیں یار جڑے بندے حضرت علی نو صحابی مندن نا مولا علی جیسا صحابی بھی کوئی میں پہنا مولا علی نو صحابہ جی کھڑا کرتے شیعہ نو کسا لگتا ہے کہ لو جی حضرت علی کو صحابی نے انہاں کسا کرو علی صحابی بھی ہون تا جوڑے دا پھر بھی کوئی اچھا علی نو کو رضی اللہ عنہ آ کے صحابی آکے گا تے مولا علی صحابہ دے برابر ہو جانے گا تسی تصور کرو بس ذہن تصور کرو جدو موٹر وے نہیں سی تو اڑے کو بنی ہے تھے ادو ہمیں تصور ہی سی نا بلکہ تصور بھی کوئی نہیں سی پیتھو نکلے گی کتھوں بنے گی کمال ہو گئی مطلب ایتھے آنا بہت آسان ہی نہ ہوگی کسی زمانے چ پرہیر ہونے واسطے کوئی راہ ہی نہیں سی الحمدللہ اے ویکھو یہ مطلب ہے تصور بھی نہیں سی لیکن اس ویلے بنی ہے نا تصور کیتا تے جا سکتا ہے ذرا تصور کرو کوئی صحابی جن کو ذہن چنے اس ذہن چ لے آؤ آ گئے نا کئیاں دے ذہن چ تے 3-4 تو علاوہ زیادہ صحابی کوئی نہیں تے جڑا عشرہ مبشرہ نو جاندا انہوں 10 کو یاد نے جڑا بڑا مولوی ہے 25-30 انہوں یاد ہوں گے ویسے لکھ تو اتے صحابہ سن 1,22,24,000 23,000 دے درمیان صحابہ سن تو اسی سوچ لو 1.25 لاکھ ہی سوچ لو تے صحابہ دے وچ حضرت علی نو کھلارو ہر وچ بچکار کھلار لو پہلا کھلار لو چلو آخر تے کھلار لو جڑے صحابی نے بڑے صحابہ کبار جنہوں کیا جاندہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے جتھے موک جانا آخر تے مولا علی نو کھلار تے مولا علی نو کڈ کے نا ادھروں ویکھنا شروع کر آخری صحابی تو لا کے پہلے صحابی تک قرآن تے ہاتھ رکھ کے 1-10 جدیاں پتران تے بھی صدقہ حرام ہوئے تے تیاں تے بھی صدقہ ایک میرا خیال ہے کہ زیادہ دلائل دی چھوئی میرا ہے زیادہ دلائل دی ضرورت نہیں نبی تو بعد علی جیسا تو بلکہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی دے متھے تے ایتھے پیشانی تے بوسا دیتا تے حضور دے چچا جان حضرت یا رسول اللہ تسی علی نال اینی محبت کر دے فرمایا میرے تو زیادہ اللہ کر وہ تواڈے تو زیادہ کیوں کردا ہے فرمایا میں کرنا اپنی حیثیت دے مطابق تے اللہ کردا ہے اپنی حیثیت دے مطابق وہ اکبر ہے وہ اپنا صاحب ہے میرا اپنا صاحب حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ تسی توحید تے نبوت صرف علی نال ایڈی محبت کیوں کر دے حضور نے فرمایا اے منفرد ہے یہ چین فرادیت ہے
یہ انفراد ہے، یہ نویکڑا ہے، یہ وکھرا ہی ہے، یہ کوئی وکھرا ہی ہے۔ اس آکھیا وہ نویکڑا ہوندی کو گل دسو۔ قرآن میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھیا ہے، اہل سنت کتاب ہے میرے کو موجود ہے، خصائص علی۔ نبی پاک نے فرمایا آدم تو لے کہ پیچھا جننے نبی میرے تو پہلا گزرے نے، جنیاں نبیاں دی نسل ٹری ہے نا، انہاں دی اپنی وجہ تو ٹری ہے تے میری نسل ہی دی وجہ تو ٹری ہے۔ اس واسطے یہ دا جوڑ کوئی، یہ دا مطلب یہ تو پکی شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ تین کوئی مثالہ کافی نہ، زیادہ تھی ضرورت نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جدو اساں مسکینہ نے، چلو کسی دے نزدیک غلطی بھی ہو سکتی ہے بندے پاویں سی غلط ہے نا، اساں پیغمبر تو بعد نا علی جیسا کسی نو تسلیم نہیں کیتا۔ تو جدو اللہ دے بندے ہو ساں علی نو نبی نہیں منیا تو دوجہ کسی بندے نو نبی کیسے مانیا؟ نہیں نہ منیا۔ پیغمبر تو بعد جنہا ساڈا نظریہ نا جی، وہ دے وچ نبی تے ہے کوئی نہیں، رسول ہے کوئی۔ پیغمبر تو بعد 4 عہدے نے، اول الامر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم۔ اللہ تے رسول تو بعد جدی اطاعت واجب ہے نا، وہ اول الامر۔ یارا اللہ دی اطاعت تو بعد، تو دے رسول دی اطاعت تو بعد جدی اطاعت باقاعدہ بندے تے واجب ہے، وہ صاحبان امر نے، وہ اول الامر۔ یہ تو مطلب پیغمبر تو بعد نبی تے ہے کوئی نہیں، یا کوئی اول الامر ہو سکتا ہے، شکریہ، یا وہ پیغمبر دا خلیفہ ہو سکتا ہے، یا وہ امت دا امام ہو سکتا ہے، تو یا کوئی ولی ہو سکتا ہے، نبی تے ہو نہیں کو سکتا۔ کنے ہوتے ہو گیا جی؟ 4۔ لو جی ساڈا نظریہ سن لو، ساڈا خیال ہے، خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو مٹھائی دی دکان والا تکے نال تے نہ کسی دے منہ پاندا، وہ شیشے چ لائی ہوندی ہے تے دل کردا لے، شیشے چ لانے تے حرج کوئی نہیں نا، شیشے جو سجائی ہوندی ہے، لائی ہوندی ہے، اندر مکھیاں شکیاں بھی نہیں ہوندیاں، انہاں صاف کر کے رکھی ہوندی ہے۔ پھر اے جناب ساڈے کول ہور دکاناں بھی نال بڑا کمپٹیشن ہوندا ہے، لیکن اپنی اپنی ٹھیک ہے جتوں پسند ہوندی ہے کوئی لے لے۔ اسی اپنا مذہب شیشے چ لائے ہے، لکا کے نہیں رکھے، مذہب شیشے چ لائے ہے۔ وہ میں دس دینا 4 عہدے نے پیغمبر تو بعد، یا اول الامر دا ہوتا ہے، یا امام دا ہوتا ہے، یا خلیفہ دا ہوتا ہے، یا ولی دا ہوتا ہے۔ قرآن سامنے الحمدللہ اساں اول الامر بھی انہوں مننے ہیں جڑا قرآن دے میرٹ تے پورا ہوتا ہے، خلیفہ بھی انہوں مننے ہیں جڑا قرآن دے میرٹ تے پورا ہوتا ہے، ولی بھی انہوں مننے ہیں جڑا قرآن دے میرٹ تے پورا ہوتا ہے، تو پھر امام بھی انہوں مننے ہیں جڑا قرآن دے میرٹ تے پورا اترتا ہے۔ قرآن صفتاں دستا ہے، اول الامر کنوں آندے نے، قرآن صفتاں دستا ہے امام کنوں آندے نے، قرآن صفتاں دستا ہے خلیفہ کنوں آندے نے، قرآن صفتاں دستا ہے ولی کنوں آندے نے۔ پوری دنیا تے پھر کو ویکھ لو، جڑے ولی ہون گے نا وہ خلیفے نہیں ہون گے، جڑے خلیفے ہون گے وہ امام نہیں ہون گے، تے جڑے امام ہون گے اول الامر نہیں ہون گے۔ فرق ہے، جنہوں بندے اول الامر مندے نے انہوں امام نہیں مندے، جنہوں امام مندے نے انہوں ولی نہیں مندے، جنہوں ولی مندے نے انہوں خلیفہ نہیں مندے۔ کسی ویلے کسی اہل سنت دوست دے قریب ہے کہ آکھیا جی حضرت امام عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، امام عمر بن خطاب دا فرمان، وہ آکھے گا خدا دا نہیں، وہ امام نہیں، وہ خلیفہ نے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ امام نہیں، وہ خلیفہ۔ تے کسی ویلے یہ بھی بڑا بیٹھ کے ایویں بیٹھا بیٹھا آکھیا جی کہ جڑے سن جی اللہ دے ولی حضرت امام ابو حنیفہ، وہ آکھا خدا دا نہیں، وہ امام سا، ولی تے دادا صاحب ہوئے کہ پوری دنیا تے جڑا خلیفہ ہے وہ امام نہیں، جڑا امام ہے وہ ولی نہیں، جڑا ولی ہے اول الامر نہیں۔ ساڈی کجن خرابی انج مکی ہے، مصطفیٰ تو بعد 12 نے، اوہی اول الامر نے، کمال ہے، اوہی اللہ دے ولی نے، اوہی رسول دے خلیفہ نے، تے اوہی ساڈے امام۔ اے آج دا دن، آج دا دن جس ہستی نال منسوب ہے وہ نبی دے 8ویں خلیفہ نے، کنویں یار اج نبی دے 8ویں خلیفہ نال منسوب دینے حضرت امام رضا نا،
میں ایک شیعہ بچے نے پوچھا، میں کہا نبی کا تیسرا خلیفہ کون سی؟ اس نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہا واہ ٹھیک ہو۔ میں کیا یار اذان سے تو روزان دے ہو، اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، علی نبی تو بعد بلا فصل خلیفہ ہے۔ علی کنواں خلیفہ ہویا ہے؟ پہلا۔ میں پہلا علی ہوئے تے تریجا حسین ہوندہ ہے۔ چلو کی سن دے کرنا پیا جے دیکھو جی علی چوتھا ہے تے تاریخ دے صاحبنا جڑی ترتیب تاریخ دی دے صاحبنا جڑے نبی چھڑ کے گئے نا قرآن تے میں ہاتھ رکھ دینا، جڑا بندہ ٹیسٹ کرنا آیا کہ مولوی غلطی کتھے کرتا ہے او دا میں ذمہ دار نہیں، وہ ویکھ لوے گھنٹہ جتھوں کراں گا پڑھ لے مینوں، کیونکہ کئی بندے بیٹھے ہی اس واسطے ہوندے نے کہ کتے غلطی کریے تو اٹھ کے آکھیے یہ کسا دریا سا بس اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ جڑے سنن واسطے آئے نا تسی توجہ نہ سنو، غلطی ہوئی تو معافی مانگ، روڑا کہڑا میں کہڑا معصوم ہاں، یار غلطی ہوئی تو معافی مانگنا گا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، نبی 4 خلیفے چھڑ کے نہیں گئے، 12 چھڑ کے گئے۔ قرآن دی من قسم ہے، پیغمبر نے فرمایا میں تم میں اپنے 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری امت میں 12 خلیفے ہوں گے۔ میرا دل کردہ بھی میں ہونا آیت ہی تو سنا دیا پہلا، میرا خیال ہے جی بندے نو شاید یقین نہیں ہوئے۔ یہ سورہ مبارکہ المائدہ ہے، کمال ہے کہ آیت دا نمبر ہی 12 ہے۔ کتنا نمبر جی؟ لو جی آیت دا نمبر 12 ہے، کمال قدرت ہے ایسا 13 بھی ہو جاتے آیت ہی ہے، 14 ہو جاتا بھی آیت ہے، 9 نمبر ہو گیا بھی آیت ہی، لیکن قدرت آیت دا نمبر 12 یاد رہے گا۔ اللہ فرماندہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تحقیق اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا کی۔ اللہ فرماندہ ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ موسیٰ تمہارے درمیان 12 سردار چھوڑے گا۔ کنے جی؟ تو آڈی خیر ہوئے 12۔ اے میرے کل جڑا قرآن پاک ہے یہ دی سائٹ پر تفسیر لکھی ہے حاشیہ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دلوی نے، شیعہ نہیں جی، وہ ارشاد فرماندے نے کہ یہ بیان فرمایا بنی اسرائیل سے وعدہ لینا، جب اللہ نے بنی اسرائیل سے 12 کا وعدہ لیا تو موسیٰ کی ظاہری زندگی کا آخری حصہ تھا، موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ تھا جب اللہ نے 12 کا وعدہ لیا، اور آخری نبی پر وہ وعدے والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب محمد کی زندگی کا آخری حصہ تھا۔ کوئی مماثلت جناب دے ذہن چاہیے؟ حضرت موسیٰ دی زندگی دا بھی آخری حصہ سی جدو اللہ نے وعدہ دے، تے نبی دی زندگی ظاہری دا بھی آخری حصہ سی جدو آیت اتری۔ ہون تو سب توجہ فرمائیے تو ہم لفظ لفظ پڑھنے لگا۔ فرماندے نے کہ اللہ نے یہ پرانا وعدہ جو موسیٰ کی امت سے لیا تھا، شاید نبی کی امت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ موسیٰ کی امت سے لیا ہوا وعدہ شاید اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو سمجھانے کے لیے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ میں تو اڈی صلاح نالے کا کام کرنے لگا، صلاح نالے کو کام کیتا ہوئے نا، اگر کوئی وڑا خراب ہوئے شاٹ ہوئے تے وابڈا لے کوئی نہ لبن تے سارا پہنے صلاح کر کے اندھا کسے بندے نو کاریگر نو کہ یار اتا چڑھ یا تارا آگے پیچھے کر دے، وہ اندھا جی سرکاری کام میں نہیں کر، میں بڑے تے چڑھ گیا کسے شکایت کر دیتی، وہ ایس ڈی او پوچھا تو کدی اجازت نہ چڑھیا، میں نہیں کر سکتا، پاہمیں میں کر سکنا میں کرنا نہیں۔ اور پھر سارے پنڈ دے معتبر بندے کھلو کے اندھے نے یار اسی اتھے ہی ہیں، نمبردار اتھے وے، پٹواری اتھے وے، ہمسائے اتھے نے، سارے گھر جو تینوں پیانے اسی لکھ کے دینے پورا پنڈا، کوئی نقصان ہو جائے گا مہربانی کر،
تے چڑھ کے تو ٹھیک کر یار اسی ذمہ دار ہوں. پھر وہ بندہ کوئی دل کھلار لینا ہے کہ چلو سارا پنڈ پہ آندا ہے تے معتبر بندے میں تانوں معتبر سمجھ کے ایک کام کرن لگا کیونکہ سرکاری کام میں تے ہے اوکھا. میں کلا ہی بڑے تے چڑھ جاؤں تے ہمیں پھڑیا جاؤں. میرا خیال ہے تہاڈا سارا لینا پیا سانگے تے گردو نواز شریفوں تسی میرے نال تھوڑا جا تعاون کرنا ہے تے تھوڑا جا کام میں خرابی وہ ٹھیک کر چھڑیے. کی فرق پیندا ہے ایویں کسی نوں شاٹ نہ پے جائے. یار ایک تار پہ لمک دی ہے وہ کسی ویلے بھی نال لگی تو سارا بڑا شاٹ ہو جانا ہے. تو جو اس تار نو بندہ جا کے ٹیپ شیپ واڑا ہوئے چنگا ہی ہے چنگا ہی ہے. وہ جو وڑے تے چڑھ دا اس واسطے نہیں کہ ایکسین آ کے یا ایس ڈی او آ کے آکھے گا تو کدی اجازت نہ چڑھے. میں نہ انہیں جوگا نہیں وہ جو تار پہ لمک دی وہ وڑے نہ لگ گئی نا تے عقیدہ شاٹ ہو جائے. وہ عقیدے نو شاٹ تو بچان واسطے اگر تسی انہیں کو بندے میرے نال تعاون کرو تے میں چڑھ جانا والے تے اتنے باہر نہیں اتنے ہی یار اچھی تھان تے جا کے ہاتھ پانا میں کرنا ٹھیک ہے. میرے کو دستانے وغیرہ ہے نا فکر دی گل نہیں. میں جو ذمہ داری پہ لینا پہ خیر اللہ خیر کر کے میں ٹھیک کر رہا گا. ایک لفظ انہوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ کی امت والا وعدہ پرانا نبی کو سنایا گیا اور ہمیں ہی سنانے کے لیے قرآن میں اترا. پرانا وعدہ تھا کسی نبی سے وہ پرانا وعدہ کسی امت کا شاید ہمیں سمجھانے کے لیے نازل ہوا. اگر تسی میرا ساتھ دے ہو تو میں اتے چڑھ کے نا اے شاید نو تے کٹا. سبحان اللہ. جڑی شاید والی تار پہ لمک دی ہے نا اینو وچوں کٹیے. جڑا شاید ہے نا یہ عقیدہ کمزور کرے گا. یہ شاید عقیدہ کمزور کرے گا. قرآن میرے ہاتھ ہے جتنی پچھلی امت کی کہانیاں ہمارے سامنے اتری ہیں ہمیں ہی سمجھانے کے لیے اتری. شاید کیوں شاید وہ شاید اڑی کڑی گل شاید نہیں پکی گل جتے شاید آ جائے نا شک پہ جاندے. جہاز دا کیپٹن ہوندہ ہے جیسے انہیں بجے اڑاں گے تو 7.5 گھنٹے بعد انہیں بجے اتراں گے. ایڈے یقین نال آندا بندے سو بھی جاندے نے چاہ بھی پیندے جہاز وچ تے جے وہ اعلان کرے لو جناب اتھوں اسی اڈن لگے ہاں ہو سکدا پہنچ جائیے. شاید اسی 7.5 گھنٹے جو پہنچ. میرا خیال ہے وہ شاید بندے نو ساؤنڈ نہیں دینا. اصل وچ شاید مشکوک کر دینا چیز نو. اے شاید وچوں کڈھیے شاید نہیں. اللہ نے ہمیں ہی سمجھانے کے لیے ان پرانا 12 سرداروں کا جو وعدہ تھا ہویا بھی وہی ہے. اور نبی بچوں شاید کڈیا یہ پا گئے سن. فرماتے نے جب یہ آیت اتری تب پیغمبر نے فرمایا میری امت میں بھی 12 خلیفہ ہوں گے. سبحان اللہ. میری امت میں بھی کنے جی ایک خیر ہوا جلدی 12 لکھ دے ہو انہیں میں صرف پڑھ نہیں میں تو کیا. فرماتے میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے. قوم بھی انہوں دی ایک کو گئی. ایک نے لکھا کلہم من قریش ایک نے لکھا کلہم من بنی ہاشم. سارے تے سارے ہاشمی ہوں گے یا سارے تے سارے قریشی ہوں گے. منو غرض کوئی نہیں قریشی ہون یا ہاشمی ہون اے پکی گل ہے. ہون گے ایک نسل چ مہربانی ہون گے ایک خاندان دے. ہون گے کنے یار 12. شکریہ. اگے فرماندے نے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوم میں خراب ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر میری امت ذلیل ہو جائے گی ان 12 کو چھوڑ. کنے کوئی گل کنے جی حضور کنے 12 ٹھیک. وحید الزمان ہوئے نے اہل حدیث وحید الزمان انہوں نے شرح بھی لکھی صحیح مسلم دی. صحیح مسلم دی شرح انہیں لکھی.
انہوں کی کتاب ہے جی ہدیت المادی، وہ فرماندے نے کہ 12 میں علماء امت میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی آندہ آؤ 12 نے، کوئی آندہ آؤ 12 نے. ہن پیغمبر آ گئے نے کہ 12 ہوں گے، ہن 12 تو پورے کرنے ہیں یار، ہر مذہب نے 12 تو پورے کرنے. ہن 12 نو پورا کرن لگیا بڑا بڑا بندیاں دا زور لگ گیا. کسے دے 12 تو ود گئے نا. میں تو صحیح گل پہ دستا، کسے دے 12 تو ود گئے نے تے کئیاں دے 12 تو گھٹ گئے نے. 12 پورے ہی نہیں پہ ہوندے سوائے ساڈے تے. ازل تو 12 نے. قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی سی، پہلے اسماعیلی، پھر وہ اسماعیل تو نے شیعہ ہویا تے انہیں لکھ کے ایفیڈیٹ دیتا ہے. اجے تک وہ نیٹ تے کڈو گے تے نکل آئے گا، گوگل تے تلاش کرو گے تے آ جائے گا ایفیڈیٹ. فاطمہ جناح نے تے قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھ کے دیتا سی کہ ہمارا اسماعیلی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہم اثنا عشری ہیں. تو غور نہیں فرمایا، ہم اثنا عشری ہیں. اے اثنا عشری آدھے نے جرا 12 منے مننے نبی تو بعد پیغمبر تو بعد مننے نے 12. انہاں دی اطاعت کرنی ہے، انہاں دا فرمان سننا ہے، انہاں دی گل مننی ہے، گویا انہاں نو مننا ہے. وہ بندیاں صاحب لائے کہ 12 کیویں پورے کریے. یہ فرماتے نے 4 تے پہلے پکے نے. تانوں کوئی نہیں سمجھ آئی 4 کیڑے پکے؟ مہربانی 4 پکے نے. تو تسی شیعہ گھبرایا جے نا، اگر وہ 4 پکے بھی ہون نا جڑے نبی چھڈ کے گیا ہے، پھر بھی ساڈا ہر مسیح تے چوتھا حصہ بندا ہے. جتھے یار لکھیا چراغ و مسجد و محراب و ممبر، تے چوتھا حصہ ساڈا مولا علی بھی تے ہے ہی نا. یہ مطلب ہے کہ 4 پکے نے تو پھر اسی انشاءاللہ ساری نمائندگی 4 چ بھی ہے. میں بحث اس واسطے نہیں کرتا کہ کئی بندے ایسی جگہ تے بحث لوگ چھڑ دیں جتوں اگوں راہ ہی کوئی نہیں ہوندا، بند گلی ہوندی. میں نا یار چھڈو، اگر بندے آندے نے کہ 4 خلفاء یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تے حضرت علی، یہ 4 نے، چلو انج کر لینا. یہ پکے کر کے اگوں پھر 8 پا کے 12 تے پورے کرو نا. میں کیا بیٹھا، میں تو ادھر بحث ہی چھڑ دیتی. حالانکہ وہ 4 بھی ایک خاندان دے نہیں. نبی جڑے 12 چھڑ کے گئے نے وہ ایک خاندان دے چھڑ کے گئے. تے جے 4 وہ پکے نے تے اسی بحث نہیں کرتے، مک گئی گل. پھر بھی مولا علی وچ نے، کوئی ایسی گل نہیں. 4 ہوئے، ہن دسو پنجواں کون ہے؟ حضرت علی تو بعد پنجواں کون؟ بندے پھر پھسے نے بڑے پیڑے. وہ چونکہ انہاں حساب لایا ہے بھی خلیفے ہونے نے، تے خلیفہ وہ ہوندا جڑا حکومت کرے، خلیفہ وہ ہوندا جڑا حکومت کرے. لہٰذا 4 تے حکومت کر گئے، کسی دی 2 سال، کسی دی 4 سال، کسی دی 4.25 سال. چلو وہ تے کر گئے. حضرت امام حسن نے کیتی ہے حکومت 6 مہینے حضرت علی تو بعد. انہاں آخیا وہ بھی بچ پاڑو پاویں 6 مہینے کیتی نے، کیتی تے ہے نے. وہ اوکھیا سوکھیا ہو کے 5 ہوئے نے، 5 ہوئے نے. پھسے بندے ادو نے جدو اگو یزید دی حکومت آ گئی. کیا کہہ رہے نوجوانوں کو مانا سنا ہے. جڑے ویلے یزید دی حکومت آ گئی ہے، امام حسین علیہ السلام حکومت کیتی نہیں. حضرت امام حسن نے 6 مہینے بھی کیتی ہے تے لوگاں نو میرٹ سی صرف حکومت کرے گا تے خلیفہ ہوے گا. ایتھوں غلطی کھادی جے مسلمان نے. اے قرآن اے سورہ مبارکہ میرے سامنے جی آراف ہے، یہ چک آیت پڑھ دینا تو میرا خیال ہے میں سارا کچھ ہی نا سارا مناظرہ ہی اتنے حل کر دینا. سورہ اعراف جل پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوتور تے جان لگے آکھیا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، میرے بعد لوگوں میرا بھائی ہارون تم میں خلیفہ ہے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. ہارون نو کسے حکومت دیتی ہے؟ بندے تے موسیٰ تو بعد اللہ نو ہی چھڑ گئے سن. سارا پنڈ تے بچے دوارے کھلوتا سی. کیا حضرت ہارون نو کسے حکومت دیتی ہے؟ بولو جلدی بول. نہیں نہیں. پھر خلیفہ کوئی اور ہویا نا؟ نہیں.
خلیفہ پھر بھی یہی ہے نا. یہ مطلب ہے جنہوں نبی خلیفہ بنا کے جائے وہ حکومت کرے تو بھی خلیفہ ہوتا ہے، نہ کرے تو بھی خلیفہ. صدقے جاواں صدقے جاواں، شکریہ. یہ حکومت نال کی تعلق ہے؟ ہائے ہائے، یہ حکومت نال تعلق نہیں. 6 مہینے حضرت امام حسن نے حکومت کی تھی تو 5 ہو گئے. اگو 6ویں تھان تے آ گیا یزید. اگو گلی بند ہوئے، جانا کتے؟ اگو گلی ہو گئی بند، اگو راہ کوئی نہیں سی. وہ ایک مہربان پہ نے انہاں 6واں خلیفہ یزید نو لے چھڑیا. انہاں وچ پا لو ہن ترے کیویں سرائیاں. یوم تشکر منایا جی انڈیا کے خلاف جہاں جیتے ہیں. جمعہ منایا جی. شکر کرو. ایک اور بھی شکر اج کر لو. میں شکر کرنے لگا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر ہے جڑا مینوں مذہب دیتا ہی نا او دے خلیفیاں چ یزید کوئی نہیں. یا شکر دے ادا کر نہیں سکتا نا بندہ. او دے خلیفیاں چ یزید کوئی نہیں. انہاں فرمایا ہے وحید الزمان اہل حدیث نے، وہ فرماتے ہیں اصل میں نا جی کوشش کی ہے علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے. فرماتے ہیں علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے بعد کچھ لوگوں کو نہیں وہ بات ہی دس. فرماتے ہیں علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے. تواڈی کیا بات ہے بھائی سنتی کی کیتا ہے؟ اے جڑے حجامتاں کرا کے بیٹھے ہو یہ تراش خراش ہی ہوئی ہے. کسی نے حج نو رکھے نے، کسی نے حج نو رکھے نے، کسی نے اتھوں تک رکھے نے، کسی نے نکے نکے کرا چھڑے نے. اینوں تراش خراش آندے نے. تراش خراش بھی کوئی کاریگر کرے تے بندے دی شکل صحیح رہندی. جنہیں ٹالی نال شیشہ ٹنگیا ہوتا ہے تراش خراش بھی چہرے وہ حساب نہ نہیں کرنی. وہ تو ٹھنڈ تھوڑی جی واہ وگتی ہوں بندے نو بیگ نیندر آ جاتی ٹالی تھلے. شیشے نو تو وہدا نہیں، ادھروں تراش کر چھڑتا ہے، کدی ادھروں کر چھڑتا ہے، کدی ادھروں کر چھڑتا ہے، کدی ادھروں کر چھڑتا ہے. جدو کاریگر نہ ہوئے تراش خراش کرنے والا وہ سارے سر دا بیر مار کے اخیر تے آندا ہے جنی گرمی ہے نا ٹینڈی کرا لو. میں کیا جنوں نائی صحیح نہ لگے وہ ٹینڈ ہو جاندی ہے نا. جنوں اصلی 12 نہ لبے وہ دین وچ ٹینڈ ہو جانی. ایک تراش خراش بڑی کیتی نے. ہن حضرت امام حسن علیہ السلام نو وچ پا لئیے تے 6واں کو یزید بندا. ہن اگوں پھر وہ فرماندے نے فرماندے نے پھر علماء نے کچھ لوگ بنو امیہ سے لیے، کچھ بنو عباس سے لیے جو ذرا اچھے تھے، جو ذرا بنو امیہ چو کچھ پائے نے وچ 12 پورے کرن لئی جو ذرا اچھے تھے. جی میں تسی نہیں دے نا کیلا تے آندے ذرا اچھے اچھے پائے. یہ مطلب وچ ماڑے بھی کچھ ہوندے. یہ مطلب بنو امیہ تو بنو عباس وچ کچھ ماڑے بھی ہون گے تے او وچوں اچھے 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 ہوں سواد آن لگا. یہ جڑا بچوں اچھے اچھے پاندا ہے کئی باری وہ بندہ ریڑھی والا آندا تینوں میں پا دینا اچھے اچھے. وہ آندا تو رہن تو مینوں شاپر دین، تو مینوں شاپر دے تے میں پا لینا اچھے اچھے. بندہ کنوں اچھے اچھے اپنی مرضی نال پا کے ود پیسے دے کے آندا پا لے یار آپ پا لے، پیسے ہی نہیں میں لینے. وہ ڈبل پیسے لے کے ود تے آکھے پا لے تے بندہ آپ اچھے اچھے پائے اچھے اچھے تے گھر لے آ کے جڑے ویلے کھولے بچوں کسے نو کئی باری نا ٹانی بج گئی ہوندی ہے. تانوں پتہ ہے کنوں نو ٹانی کھب گئی ہوندی ہے تے انہاں کو تھاں گل گیا ہوندا تھوڑا جا. وہ بیوی جڑی ہوندی ہے نا وہ لحاظ نہیں کردی. ماں بھی کر جاندی ہے، بھین بھی کر جاندی ہے، بیٹی بھی کر جاندی ہے. اگر بیوی دے ہاتھوں کنوں لگ جان تو وہ آندھی ہے تینوں آکھیا سی اچھے اچھے لے آئیں. وہ آندھا ہے میں آپ پائے سن. پھر وہ آندھی ہے انا سے سبحان اللہ. جنہ بچ یزید پا لیا نا انہوں نے میں پوچھنا انے سو. کیا بات ہے، اچھے اچھے پانے سن تو پھر اچھے
ہوئے سن جنہ یزید وچ پا لیا انہاں دی نظر چ کھورے اچھا کنے دا ہوندا ہے؟ میرے عزیزو اچھے اچھے میرا خیال ہے میں شک چ پی جاں گا اچھے اچھے چڑدیاں وچ کوئی ماڑا بھی آ جاندا ہے انج کر تینوں او نہ دئیے جڑے ہیں نہیں اچھے سبحان اللہ او میں جی قرآن پاک جو لب لینے جی او اچھے میں پڑھن لگا جی پڑھن لگا لیکن میں اہل حدیث عالم دین نو پہلے سلام کرنا انہیں گل دساں جنوں کہ کسے کام چنگا کیتا ہوئے انہاں کو تو سلام کر چھڑنا چاہیے چلو سارا نہیں بسم اللہ جی میں آنا پہ چلو پی ٹی آئی نو میں کئی باری مجلساں چاہنا پی ٹی آئی نو کہ یار فوج نال تو اگر کوئی تحفظات بھی ہے نہیں کوئی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں لیکن آج جڑا کام انہاں انڈیا نال کیتا ہے انہاں کو تو کم از کم داد دے چھڑو اور یار چھوڑی جائیے جنہ کام کیتا ہے ایس ویلے جڑی رہ آئی ہے ساڈی الحمدللہ یہ پھر کم از کم اتنا سانو اچھا لگا ہے تو کم از کم ہوں تو پاک فوج اس گل کی بھی سلام نہیں بنتی وہ اس گل کی تو دے چھڑنی چاہیے کئی بندے آدھے نہیں چلو ٹھیک ہے میں کسی کو کی آخر ویسے جنہ دا حق کسی کا ہوئے انہاں کو دینا چاہیے طارق جمیل صاحب دیوبندی نے دیوبندی عالم دین نے طارق جمیل مشہور بندہ ہے دیوبندی عالم دین نے وہ حضرت ابو بکر نو صدیق اکبر مند ہے حضرت عمر نو فاروق اعظم مند ہے حضرت عثمان نو ذو النورین مند ہے دو نوراں والے کے نبی دیاں دو بیٹیاں انہوں نے کر سن پکا دیوبندی ایک انہیں کام کیتا ہے کم از کم انہوں کو تو میں نے شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر غیرت بھی کوئی شے ہونی چاہیے شرافت بھی کوئی شے ہونی چاہیے ایک اس ود کے کام کیتا ہے دیوبندی ہو کے طارق جمیل صاحب نے تے عالم دین ہو کے اس زمانے کیسا کام کیتا ہے دل کرے حشر والے دن اس کام تو دی بخشش ہو جائے اس آخیا لوگوں من کن تو مولا والی حدیث میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں ہے دیکھو جی گالے میں کہ دیوبندی ہونا اور گل ہے ہاں جی بہت شکریہ مولا تو جزا دے بھائی گل سنو وہ دیکھو نے گل کر دیتی وہ آندے نے انہیں لکھیا سی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے اللہ اکھنا گل نہیں کوئی نہیں اے دوستی والی گل نہیں کوئی نہیں دوست پھر سوال بنا ہے وہ دی تشریح صرف میں کیتی ہے میں کرنے لگا بسم اللہ جی مولا تو جزا دے مولا رزق خیر چ اضافہ فرمائے میرے عزیزوں کی فرماتے نے یہاں مولا کن معنی میں ہے حاکم کے معنوں میں ہے یہ مطلب ہے جی تشریح کیتی جائے نا میں ڈردا نہیں کرتا میں تو انہوں نے جا کے آخر لفظ واپس لو بڑے بڑے تیز بندے نے لڑ بھی پئی ہے دنیا انہوں نے اپنے بندے ناراض سے انہوں نے قتل دیاں دھمکیاں ملیاں سنیا میں یقین کرو اس حد تک انہوں نے مخالفت ہو گئی ہے بس ایک سواد ہے انہوں نے پوچھا طارق جمیل صاحب نے تواڈے مخالف بندے ہوندے جاندے نے وہ آندے نے ہوندے جان والی دی وجہ تو ہی پہ ہوندے نے وہ کہنے میرے ایمان دا معاملہ میں ایمان نال گل کیتی تے ہو جان جنے مخالف ہونا میں کی کر سکنا انہوں نے فرمایا یہاں مولا کن معنوں میں ہے حاکم کے معنوں میں ہے یہ تو مطلب پیغمبر نے فرمایا سی پھر جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے کی مطلب جس پر میرا حکم واجب اس پہ علی کا حکم واجب جس پر میں حکمران اس پر علی حکمران جدو طارق جمیل صاحب دے ترجمے دا سمجھ آ گئی نا ادھر لوگوں پتہ لگنا ہے محمد تو بعد الیکشن دی تو ضرورت ہی بھائی نبی دس گئے جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم ٹائم کافی ہو گیا اجے تو آیتاں پڑھنی ہے سب چلو کوشش کر رہے ہیں یہ مطلب ہے جنہوں نبی مولا کہہ کے حاکم بنا گئے نا اول الامر بھی ہوئی ہے امت دا امام بھی ہوئی ہے مسلمانہ دا ہادی بھی ہوئی ہے اللہ دا ولی بھی ہوئی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اول الامر منکم یہ مطلب ہے رسول تو بعد پھر اول الامر بھی جنہ بندیاں حاکم وقت نو اول الامر مننے ہیں انہاں ایک گل لکھی ہے انہاں بھی میں نے بڑا سواد آیا ہے انہاں دی مہربانی چلو انہاں لکھ چھڑی ہے یہ بھی انہاں کو نہیں سی پتا یہ گل میرے ہاتھ آ جانی کئی باری بندہ نا جی لکھ چھڑتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا سادگی نہ لکھ گئے نے
وہ فرماتے ہیں جو وقت کا حاکم ہو اس کی اطاعت واجب ہے، وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ اگے انہیں احتیاط دسی ہے، وہ احتیاط سن لو۔ فرماتے ہیں اختیار والے جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو کسی پر مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ مقرر ہو جانے والے دو قسم دے ہوندے نے، یا وہ آمریت دے تحت ہوندے نے یا جمہوریت دے تحت ہوندے نے۔ آمریت نالوں جڑا آپ آ جائے انہوں آمر آندے نے، تے جنہوں ووٹاں انہوں جمہوریت دا لیڈر آندے نے۔ لو جی وہ جی میں بھی کو آیا ہوئے، وہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اگے وجہ لکھ دینے تے میں نو اپنے مذہب تے فخر آیا۔ فرماتے ہیں اس وقت تک اس حاکم وقت کی اطاعت ضروری ہے جب تک حاکم وقت اللہ کے حکم میں رہے۔ جب تک شکریہ کہ حاکم وقت اللہ کے حکم میں رہے اور رسول کے حکم میں رہے۔ جدو حاکم وقت اللہ دے حکم چو نکل جائے یا رسول دے حکم چو نکل جائے پھر وہ دی اطاعت نہیں نہیں نہیں۔ ہن دس مولوی جڑا بی بی تے بندے نو قتل کرے تے عدت تو پہلا انہاں نال او دے نال نکاح کرے او تے انہاں نال مر نہیں نہ ہوگا۔ بھائی مولا تانوں جزا دے بہت شکریہ قبلہ۔ بھائی انہاں نال مر ہوے جڑا اللہ دے حکم چ رہے تے اللہ دے رسول دے حکم چ رہے۔ تساں میری اس وقت تک کوئی سلام علیکم لینی ہے جدوں تک میں چرس شروع نہیں کرتا۔ اور جے تسی میں نو کتے سگرٹ بنا دیا پور دیا تے پیندیا دیکھ لو تواڈے ذہن چو عزت رہ گی نہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے کہ تساں میری عزت ادو تک کرنی ہے جدوں تک تانوں میں با عزت نظر آؤں۔ جدوں میں حکم چو نکل گیا اللہ دے حکم چو یا رسول دے حکم چو میری عزت آپ ہی مک جانی۔ یہ مطلب ہے کہ بندے ساڈا دھیان رکھ دیں، ذاکرہ مولیاں دا دھیان رکھ دیں۔ ذاکر مولوی دا دل کردہ ہوئے فلم ویکھن تے سینمے جی وہ ڈردہ نہیں جاندہ کہ کدھر مومن ویکھن نہ آئے ہو۔ مومن کدھر ویکھن نہ آئے، جے کسے مومن نے میں نو ویکھ لیا تو انہیں آنا ہو مولوی تو کدھر انہوں میں بھی تے پوچھ سکنا کہ مومنہ تو کدھر ہو سکنا نہیں۔ میری گل ہو رہے میں ممبر تے نہیں نہ ہوں تواڈی کیا بات بہت شکریہ۔ اور یار میں ممبر تے نہیں ہوندا میں تے کی گناہگار بندہ میں یہ دا مطلب ہے جن نے ممبر تے ہوندے نے انہاں نوں دھیان رکھنا چاہیے نا۔ جدوں صاحب ممبر چ غلطی نظر آئے ادو عوام آپ ہی چھٹ جاندے جدا اول الامر حکم خدا اور رسول چو نکل جائے او دی اطاعت نہیں کرنی۔ اب ایک لو مذہب ہی ایسا ہے جدے وچ نالے او دی اطاعت کرنی ہے نالے او دا دھیان رکھنا ہے۔ کیا بات ہے تو نے سنن دی کہ کدھر اللہ دے حکم چو نکلتے نہیں جاندا کدھر رسول دے حکم چو نکلتے نہیں جاندا۔ یہ مطلب ہے اگر کوئی ملک دا صدر مسلمان ملک دا صدر جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے وہ اللہ دے حکم جو نکل جائے۔ جڑا وزیر اعظم نماز نہ پڑھے چلو وہ اللہ دے حکم جو نکل جائے گا۔ یہ مطلب ہے زیادہ مطاعت اساں ہونا ہے کہ انہیں ہونا ہے۔ یہ مطلب ہے پوری دنیا کو اول الامر اسے کہتے ہیں جدا دھیان منن والے رکھ دے رہے اسی اول الامر انہوں مننے آ جڑا ساڈا دھیان رکھدا نالے او دا دھیان رکھنا تے نالے انہوں مننا ہے کہ جدوں اللہ تے رسول دے حکم چوں نکل جائے پھر نہیں مننا۔ یہ تمہیں پتا کتے گلیچے بنتے سن تو گالیچے قالین بنتے سن وہ چھریاں ہوندیاں نا پٹھیاں کی آج کر کے وہ ہر لہان والا سامنے بیٹھا ہوندا سی ایک خالی دو خالی چار۔ میں اس زمانے دا میں ہی رہ گیا باقی تو 14 سال دے بیٹھے
بابا جی بندے اپنی صحیح عمر بھی نہیں پہ دس دے میں پیا نہ ہوں بھی قالین تھے ہوں اصل چو کم رہ گیا صرف اپنا قیدیاں دے جیلوں ہے جو سسٹم وہ قالین بنوا انہوں کو وہ پھر پھندے لاندے سن وہ تانی انج کر کے ہوندی سی دھاگیاں دی وہ انہوں دے پھندے ایک خالی دو دو خالی چار چار خالی چھ خالی کوئی چھڈ کے اگے کوئی چھڈ کے اگے کوئی چھڈ کے اگے کیسے بندے نو اولے الامر من گیا ایک خالی دو دو خالی چار چار سبحان اللہ کدھر خالی ہو گیا کدھر برکت آ کدھر خالی ہو گیا کدھر برکت آ کدھر خالی ہو گیا کدھر برکت آ اسی لیے مذہب اہل بیت میں معصوم صرف اسے کہتے ہیں جو معصوم ہائے ہائے جو معصوم ہو میرے دوستو یہ ہدیت المہدی میں تاں ہے کہ جنہ کوئی کام کرے پاک فوج کو سلام کرنی چاہیے کیونکہ انہیں جنہ کام کیتا ہے پاک فوج کو سلام کمال کیتا جائے اللہ توڑی حیاتیاں کرے طارق جمیل صاحب جنہ کو کام کیتا ہے انہیں کو سلام کرنی چاہیے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں دوست کے معنوں میں نہیں مولا حاکم کے معنوں میں ہے جناب شکریہ اللہ پاک تو جزا دے وے اللہ تو ہمیں دا اجر عظیم عطا فرمائے اگلی گل جڑا وحید الزمان اہل حدیث نے احسان کیتا ہے اے دا اہل حدیث دا بھی میں شکریہ ادا کرنے لگا جن نے چنگا کام کیتا ہوئے یار تو انہوں پتہ ہے چاہ چھوٹے کھوکھے تو چنگی لبدی ہوئے نا تے بندے توڑ پڑ جا لوگ آدھنے تو اتھا ڈرائنگ روم جب ہے کہ پیو سکا چھاٹ ڈرائنگ روم تینو آ میں پیانا یہ دا مطلب جتوں چنگی شاید لبے جلنے چاہیے مولا علی فرماندے نے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے واہ وحید الزمان اہل حدیث تیری مسیت میرے گوانڈ ہوئے نا میرے گھر دے گوانڈ میں گھر نماز نہ پڑھا اہل حدیثہ میں تیرے پیچھے پڑھا میں تو اڈی گل نہیں پہ کرتا میں اپنے عقیدے دی پہ گل کرنا میں اس اہل حدیث دے پیچھے نماز پڑھا آج جنہیں اے لکھے ہیں وہ فرماندے نے بہت زیادہ تراش گھراش کی ہے علماء نے کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں اور کچھ بنو عباس سے لیے ہیں پھر اگے لکھتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو نبی 12 چھوڑ کے گئے نے ان میں پہلا علی ہے آخری مہدی ہے شکریہ مہربانی انہاں چو پہلے دا نام علی ہے تے او بھی علیہ السلام ہے انہاں چو آخری دا نام مہدی ہے تے او بھی علیہ السلام ہے وہ آندہ تے انج کر کے اے 12 ایک جیسے نے جیڑا درود پہلے تے وے او ہی آخری تے جیڑا صدقہ پہلے تے حرام ہے او ہی آخری تے حرام ہے ہائے ہائے وہ آندہ ہے مصطفیٰ دے ایج تے 12 خلیفے نے جدو محمد نماز پڑھائے اودو بھی عیسیٰ پچھے کھلوتا تھی جدو آخری بار میں بڑھائے گا اودو بھی عیسیٰ پچھے اے نے ابارہ جڑے امت دے ہادی بنا کے نبی چھڑ گئے میرے دوستو خلیفہ حکومت والا حکمران جنہوں دل کردہ منو پہلا منو دوجا منو تریجا منو چوتھا منو پنجواں منو دین دے ہادی 12 نہ من اور اہل سنت بلا شکریہ اہل سنت دوستاں تے میں نے لطف آندا ہے کدی ختم تے بیٹھے ہو سارا ختم پڑھن تو بعد پھر آندے نے یا اللہ تینو 12 اماماں دا واسطہ 14 معصوماں دا واسطہ وہ جنہاں دا واسطہ اللہ من جاندا نا وہ اے جے سبحان اللہ جنہاں دا واسطہ اللہ رد نہیں نہ کردا انہاں دیاں تیاں نو لوکاں بازاراں چ مارے جنہاں حشر دا آسرا بڑھنا سی انہاں ہی حشر دا آسرا بڑھنا حضرت امام رضا علیہ السلام نے معجزہ بخایا معجزہ ایک بی بی نے دعویٰ کیتا کہ میں زینب بنت علی ہوں اللہ میں نے ہمیشہ جوان رکھتا ہے جھوٹ بولیا اس وقت دے ظاہری خلیفے نے آکھیا کہ یہ بی بی جھوٹ بول دی ہے یہ سچ ہو سکیا پتہ نہیں جی یہ بی بی دعویٰ کر دی حضرت امام رضا تک انہیں پہنچائی گل امام رضا فرماتے نے جھوٹ بول دی ہے جدہ نا زینب ہے تے رڑ کے دنیا تو دو امام رضا نے جنہیں مصائب بیان کیتے نے اور جنہیں عزاداری جاری کرائی باقی امامہ نال یہ منصوب نہیں امام جعفر امام رضا بھی امام رضا نے فرمایا جڑی زینب دا ذکر کر دے
وہ تو اللہ نے ایک بنائی ہے جنہوں نبی نے گود وچ پہلے دن چک کے آکھیا سی زین اب، اے اپنے پیو دی زینت ہے، اے اپنے باپ دی زینت ہے، جدا نام ہی نبی نے چھپا کے رکھے آج تک، صرف وہ تعارف واسطے دسیا کہ پیو دی زینت ہے۔ یہ کون ہو سکتی ہے جڑی جھوٹا دعویٰ بھی کرتی ایویں کرتی؟ کہنے لگے جی وہ تو دعویٰ کر دی ہے۔ فرمایا جتنے شیر تو ڈکے نے انہیں ڈکیاں شیران دے وچ پنجرے دا دروازہ کھول کے اس بی بی نو اندر بھیج، جی انہیں کچھ حیا کیتا تے من جان، کیونکہ درندیاں تے معصوماں دا گوشت اللہ نے حرام کر، ساڈے خاندان دا درندے حیا کر۔ وہ بی بی بڑی چالاک سی، وہ کہنے لگی یہ رضا جی گل کردا ہے دعویٰ کردا ہے کہ میں آل رسول ہاں، چلو میں جے جھوٹی ہاں تو یہی پہلا وڑ کے اندر بٹھائے۔ امام فرماتے ہیں میں بھی اسی کا منتظر تھا، میں نے پتا سی تو یہ گل کرنی ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھولنے والے نے اتنے بہ کے کھولیا، تھلے کھلو کے نہیں، اتلی دیوار تے بہ کے باہروں اس کچ کے کسی طریقے دروازہ کھولیا۔ مامور رشید اونچی جگہ تے بہ کے بہندا سی، میرے امام نے پہلا قدم اندر رکھیا، خدا دی قسم میں پڑھیا پورے درندے جنگل دے شیر سمٹ کے امام دے قدمات سے وہ جدوں چکے رہے نا آ کے تے دم ہلاندے سن تے امام نو کچھ نہیں سناندے، بس دوالے پھردے سن۔ امام دی فتح ہو گئی، وہ بی بی دا نام قذابہ پہ گیا، قذابہ مشہور ہے، حسین ابی قذابہ مشہور ہے۔ اس تو بعد کہ بی بی ہوگی جنہیں زینب ہوندہ جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، تے جدو ساری دنیا تیرے میرے ورگے بندے جڑے منن والے سن جدو راضی ہوئے نا امام نے معجزہ بخایا تے شیران نے سلام کیتی ہے، ادو مومن ہسدے سن پہ تے رضا روندے سن۔ کسی مومن نے قریب ہو کے پوچھا مولا تہاڈی فتح ہو گئی ہے، اچھا ثابت ہو گیا کہ تسی نسل رسول ہو، تسی آل علی تے روئے کیوں؟ ایتھے رو کے امام رضا دا جملہ سن لو، میرے مولا فرماندے نے دکھ ایک ہی کھا گیا ہے، درندیاں ساڈا حیا کیتا ہے، اولاد آدم دیا جاہلہ نے ساڈا حیا نہیں کیتا، اولاد آدم دیا جاہلہ نے ساڈا حیا نہیں کیتا۔ ایک گل سچی ہے جی، درندیاں اس خاندان دا حیا کیتا۔ اگر تسی کربلا جاؤ نا جی تے کربلا ایک جگہ تو ملے گی بازار دے وچ، امام حسین دی زری تو باہر بازار ہے، وہ دے وچ ایک جگہ بنی ہوئے گی، شیر دی فوٹو بنی ہے، وہ جگہ ہے جتے شیر آیا سی۔ جدو حضرت فضا نے ویکھیا نا کہ لوکی حضرت امام حسین دی لاش دی بے حرمتی کر دے رہے، رو کے فرماتی ہے بی بی میں کی کراں تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ ادو بی بی نے ایک شیر نو آواز دی، یا ابو الحارث، آج جو جگہ موجود ہے جتھے مٹی پڑتا شیر آیا، حضرت امام حسین دی لاش مبارک دی اسے حفاظت کی تھی، آج دوارے پھر کے پوری رات حضرت بی بی سکینہ نو راہ نہیں سن دیں دے، کوڑے نو کوڑے جوڑے سن، پیچھے کھلو کے بی بی سکینہ کوڑے نو آکیا سی تو انہوں بھی نہیں پتا میں کون ہاں، دیتا نے جی راہ جڑی میں روایت پڑھن لگا نا اے حیا والی، اے پرانے زمانے چ ایک فیصلہ آباد دے کسے میں بندے دسے، ادوں اتنے ملازم سی سعودیہ، سارے پنڈ دا بڑی دیر ہو گئی، ایک بندہ باہر گیا، وہ اونٹاں چارن تے انہیں لا دیتا، تے وہ بندہ پھر واپس بڑی مشکل ہے، فیصلہ آباد دا کوئی بندہ اونٹ پجان دی پریکٹس کراندا سی، کوئی فیصلہ آباد دا نوجوان سی، انہوں وہ بندہ ساڑھے پنڈ دا ملیا تو اسے کہا میں نے واپس کرا، میں تے کسی شہر آیا سن اونٹاں چارن تے لاڑیا تے اگے جنگل چ میں کتھے رول جاؤں گا، اتنا جہا اونٹ سی وہ آندا پہ ہر روز کئی اونٹنیاں بچے پیدا کردیاں سن، روز اتنا بڑا ایجنٹ سی، وہ بھی چک کے رکھنے پیندے سن، انہوں اس بندے دسیا چند اسے کہا میں تینوں پہنچا دینا، فون ادو بہت کٹ ہے ہی نہیں سنا موبائل، انہیں کسی طریقے پیچھے اطلاع کی تھی تو آیا، اس میں نے دسیا پہ میں نے اس اونٹاں پجان والے نے دسیا کہ جڑے بچے اگوا ہوندے نا چھوٹے پاکستان چ ہندوستان چ ادھر ادھر وہ سارے ایتھے عرب چ بھیجے جاندے نے، جڑا بچہ اونٹ دے اوتے بن چھڑیے نا وہ جدوں روندا ہے نا اودیاں چیخاں نال اونٹ دائیں بائیں دوڑ، ایڑا اونٹ دے کناں چ آواز پے نا رون والے بچے دی، پھر انہاں بعد وچ نا ٹیپاں آ گئیاں، پھر ریکارڈنگ کیتی، انہاں رون دی ریکارڈنگ کیتی، چلو لوکاں دے بچے بچ گیا جے ریکارڈنگ بھی انہوں لائیے۔ میں ثابت صرف یہ کرنا چاہتا سا کہ بچے دے چیخاں دی آواز جڑی ہے نا ادھر اونٹ تیز دوڑ جدی ہائے میرے تک آئیے تو سمجھ آ گئی کہ کربلا تو لے کے کوفے تک تے کوفے تو لے کے شام تک کی ہوئے
یہاں اونٹ وہ لیا سن جنہوں تے کدی کسی سواری نہیں سی کی نواں نواں اونٹ بہن نہیں دینا بہ جا تے کھلوندا نہیں ایک ضعیف اونٹ انہاں نال لیا سی تاکہ چھوٹے اونٹ دے نال ٹردے رہے جان بوجھ کے لیا سن یہ اونٹ انہاں مخدرات عصمت نو سوار کرنے واسطے جڑیاں محملاں وچ بھی اتنا لمبا سفر کدی نہیں سی کیتا خالی اونٹاں دیاں پشتاں تے کسے مستور واسطے سفر کی دساں تساں کدی پارکاں چ ویکھیا اونٹاں تے انہاں کجاوے رکھے ہوندے نے پھل چھل پائے ہوندے نے تے بچے آندے نے نا کہ اساں ہونٹے لینے نے ہے نا بچیاں نو باندھے ہو کدی کدی تے کسے ویلے انہاں بچیاں دی ماں نو بٹھا دی نا اونٹ تے کجاوا بھی ہوئے گا تے ٹورن والا بھی آرام نال ٹورے گا اونٹ نہ ہموار سواری ہے جڑے نہ اونٹ لیندے سن بوتے سن انہوں نے کدی کسی سواری نہیں سی کیتی 11 محرم نو ماواں دے ہاتھ آئی تھے بج گئے انہاں اونٹاں دیاں سواریاں ملیاں بڑا اونٹ نکیا اونٹاں امام رضا دا جملہ ہے کہ حیوان ساڈا حیا کردے بڑا اونٹ چھوٹے اونٹاں کول واری واری آندا سی منہ نال منہ رلاندا سی منہ چوں چک سٹدا سی تے بل بلاندے سن اونٹ حضرت فضہ نے پوچھا امام سجاد علیہ السلام نو مولا کوئی گلاں کردے نے میرے آقا دی آنکھاں چانسو آئے فرماندے نے اماں کی دساں ایس دیگر ویلے کر وہیاں دیندا رہیا حد من صابر یزو عن حرب رسول اللہ کوئی ہے جڑا رسول دیاں تیاں دے پردے بچائے تے کسے مسلمان ہاں نہیں کیتی اے بڑا اونٹ نکیاں نو واری واری آ کے پیاندا ہوئے ہاوڑی ٹریا گئے بڑے بڑے خاندانوں دے قبرستان شاہ جی ایک قلعے چ قبرستان ہے 2 ایکڑ چ قبرستان ہے 5 ایکڑ چ بھی قبرستان ہے سجدہ دا قبرستان کتھوں شروع ہوندا تے کتھے مکدا آ جڑے زیارتاں آباد رہا بابا جی جاندے ہو زیارتاں تے تسی ویندے ہو ایڈا لمبا قبرستان نہیں کسے دی اولاد دا ہوئے کیویں بنیا ہے قبرستان میں دسنا جملہ ایک ہی 12 بچے ریت تے کھلوتے سن جدوں ماواں کولوں گزری 12 بچے ٹبے کربلا تے 11 محرم نو کھلوتے سن تے کولوں ماواں دے اونٹ گزرے ایک کوئی جملہ ہوندا جے ایتھے کھلو جانا رات نو بھی جاگ آوے تے یاد آوے تے بندہ اوکھا ہو جاندا وہ جملہ میں پڑھیا جدن پڑھیا سی مجمع تے کوئی نہیں سی کتاب چو جدن پڑھیا اودن میں جدہ کلا ہی اوکھا ہویا ہن تے سا رل کے رو لینا میں پڑھیا کھڑے ہوئے بچوں کو جاتے ہوئے اونٹوں پر بیٹھی ماؤں نے حسرت سے دیکھا ہائے ہائے ماما نے ماں دی گل پہ کرنا ایتھے بساں چل دیاں نے بس تے ماں پہلا پہندی ہے یا پتر نو پہلا بندی جڑی بس تے بہن صدقہ جمع بابا جی پہلا بیٹے نو بٹھائے گی پھر آپ چڑھے گی جڑا کنڈکٹر آکھے نا تسی اماں جی بہو تو میں پتر تڑا پھڑانا آندی ہے نہیں ازمان واسطے کسے ویلے ماں سوار ہو جائے تے پتر نو تھلے روک نہیں تے بس ٹوری ویکھیوں پوری بس کنیاں منتاں کر دیے بس نو ٹرن نہ دے گی آکھے گی روکو میری دنیا روٹی کا بعد جدوں 12 بچیاں دے کھلوتیاں ماما دے اونٹ اج نکلے نہ کولوں ماواں نے کیویں ویکھیا آکھیا سی میں حسرت نال ویکھیا تے بچیاں نے جس حسرت نال ویکھیا اے منظر میری آنکھاں جو نہیں جاندا حضرت سجاد دعا نو پویندے سن کدی ماواں نو ویندے سن کدی بیٹیاں نو ویندے سن حضرت سجاد شمر کو آ کے فرماندے نے انج نہ کرو کچھ ساڈے کل شہید ہو گئے نے کچھ کل راتی گھوڑیاں دے سوما تھلے آئے نے تے جڑے بچے نے اے ماما نو دے ہوئے اب ویکھ کے جان گیاں تے کیویں بچن گیاں انہیں مزاح کیتا کہنے لگا ساڈے کو سواری کوئی نہیں میرے مولا فرماندے تسی بٹھاؤ میں آپ سوار کر لوں انہیں مزاح کیتا کہنے لگا بٹھاؤ بھی بٹھاؤ اے جتنا سوار ہوندے نہیں کر لے جنہوں نے اونٹ بٹھائے نے میرے مولا میں پڑھیا ایک بچے نو پھڑ دے سا ماں دے ہاتھ پیچھے بدے ماں دے نال لا کے تے اس بچے نو آندے سن بیٹا مضبوطی نال اپنے ہاتھ مضبوطی نال پٹ لے اگلی منزل تک کوشش کریں اگلی جڑی منزل تے نہ کھلونا ہے اتھوں تک بچیا کوٹ کے ہاتھ رکھیں پھر کھلواں گے تو پھر آزاد کر کے پھر ہاتھ مار لیں
پھر کچھ بہتر ہو جان گے اگلی منزل تے پھر کٹ کے رکھیں کیونکہ تیرا تے تیری ماں دا ساتھ ہو نہیں دیر رہنا ہے جدوں تک تیرے ہاتھ کھلے کیونکہ جتنا کھلونا کوئی نہیں ایک بندہ اونٹاں نوں توڑدا سی تازیانیاں نال وہ جب شام گیا نا تو یہ بچی چھوٹی سی 3-4 سال دی انہوں پیار کرن لگ پیا ظالم بڑا سی وہ دی بیوی کہن لگی کدی تو بچی نال پیار نہیں کیتا اج کی ہے کہن لگا میں ایڈے ایڈے اونٹاں تو ڈگدے ویکھے کہنے لگی کتھے کہنے لگا کربلا جی کا واقعہ ہویا اس تو بعد اسا قیدی کھڑنے سا میری ڈیوٹی سی قیدیاں دے اونٹاں نوں توڑن دی پھر اسا کہ میں تازیانے ماردا سا تے اونٹاں نوں پجاندا سا ورنہ مینوں شمر ماردا سی میں پجان تے میری ڈیوٹی سی میں پجاندا رہا اس لفظ اس آکھیا بیوی دے سامنے جڑیاں مستورات ہوندیاں نے اپنے ماحول نوں آپ بہتر جانتے اس آکھیا بچیاں نے ماواں نوں پھڑیا سی اس سفر وچ بچیاں نے ماواں وہ کہنے لگی گل کنے دی کرنی پٹھی گل پہ کرنی ماما کتنے سا کہنے لگا اونٹاں تے سوار تے کہنے لگی کی آنا پہ کہنے لگا بچیاں نے ماما نوں پھڑیا وہ بی بی کہنے لگی ظالمہ گل سدھی کر ماما بچیاں نوں پھڑدیاں نے کہ بچے ماما نوں پھڑ جیڑی اس گل کیتی ہے پاویں کون سی اٹھ کے کھڑی ہو گئی خدا دی قسم دے سکتا لوگ کہندے نے انہاں دا رونا ایتھے ہوندا ہے انہاں دے دل نازک ہوندے نے ماں سی نہ کسے بچی دی تھلے منہ کر کے ملعون کہنے لگا ماما تے تھاں پڑ دیاں جے ماما دے ہاتھ آزاد ہوندے ماما دے ہاتھ پسے گردن بتے رہے تے بالا دے ہاتھ آنج سن پھر کہنے لگا کئی باری میں کنا نہ سنے میں کوڑا اونٹ تے مارتا سا ادھا اونٹ تے لگدا سی ادھا بچیاں دے ہاتھاں تے لگدا سی آندا میں کئی باری راتاں نوں اے لفظ سنے رہا ماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے اوے جیٹھ چ بیٹھ کے رونا لو کہنے لگی ظالمہ ہن پچھتانا ہے کوئی بال چک کے ماں نوں دے چھڑ دو کہنے لگا ایک بچے دے متعلق میں کوشش کیتی ہے چک کے اوری ماں نوں پھڑا چھڑا شاید میری نجات ہو جائے ہو سکیا میرا خدا جاندا ہے جدوں میں بچے نوں پھڑن گیا نا پچھلے اونٹ دا پیر بچے دی چھاتی آخری سا بچی دا سی جدوں ہو سکیا ماں خدا آزاداروں میں آخری گل پہ کرنا پھر ختم پا کے میں نے گھنٹے تو اتنے 6 منٹ ہو گئے جتھے بچہ ڈگے ہے نا اتھے مولا سجاد رکے 2 منٹ دی مجلس سے جتھے بچہ ڈگے آخر کسے ماں دی گود چو ڈگ دی آوازاں ہوندیاں سن وے میرا لال خدا حافظ بچے آندے سن اماں میرا خدا حافظ امام سجاد رکدے سن تے شمر ماردا سی حضرت امام سجاد تے جدوں تازیانہ وجدا سی نا خدا دی قسم جس ماں دا بچہ ڈگا ہوندا سی او سجاد علیہ السلام نوں آندی سی تسی ٹردے رہو ساڈے لبڑ آواز رہو ساڈے لبڑ نہ لبڑ اساں نسل رسول بچا کے مدینے کھڑنی ہے بے آل رسول دی نسل دا وارث ٹردا رہو ماواں نوں سلام نہیں کرنی چاہیے ایسی سلام کربلا دیا ماواں نوں سلام بچے قربان کر دیا گئیاں تے سفر بطول دی تھی نال کر دیا گئیاں ایک بچہ آزادارو ایسا ڈگا ہے جتھے امام سجاد دی کنڈ تے چوتھا تازیانہ چان دی تھوڑی تھوڑی چاننی سی جدے وچ اینج خون دی لکیر نکلی جدو سجاد علیہ السلام دی یہ حالت دیکھی ہے نا کدی کدی میں ویکھ نہیں سکتا زنجیر وجدے کیونکہ جتھے 10 بچے زنجیر مارتے ہوئے نا وہ چھٹا آنچ جاندی ہے میں ویکھ نہیں سکتا میں تو سچی گلتی میرے اندر وہ روایت ہوندی ہے جدو میرے مولا سجاد دی ماتمیوں خون دی لکیر آنچ گئی ہے نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کیا بیٹا سجاد جدو ساریاں آندیاں نے تو ٹردا رہو ساڑے مردے نے تے مر جان بچھڑ دن تے بچھڑ جان اصل تینوں بچا کے مدینے کھڑنے ایتھے کلو کے سجاد فرماندے نے اماں ہن مر سکنا ایک قدم اگے نہیں چک سکتا بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا اسی ساری آنیاں ٹردے رہو حضرت سجاد فرماندے نے اماں دعا کر میں ایتھے مراں مینوں موت آ جائے حضرت بی بی پاک نے فرمایا علی اکبر دی لاش ویکھ کے مضبوط رہے بابے دی لاش کو گزرے ہیں تے مضبوط رہے وے تو حوصلے آندہ سلطان ہے سجاد تو اس دور دا علی ہے تیرے حوصلے دا جواب ہی کوئی نہیں تے میرے بچیا
یہ کیڑا معاملہ ہویا تو آکھیا میں اتھے ہی مر گیا؟ اماں فرمایا ہن میں ٹرنا نہیں، یہ مار بھی چھڑے نا، ہن میں ٹرنا نہیں۔ فرماندے نے سجاد کئی بچے ڈگے نے، آخری جملہ ہے اتھے ہی مجلس مکدی ہے، پتہ نہیں قیامت دا سما بن گیا ہوئے گا، آسمان کیوں نہیں ڈگا تے زمین کیوں نہیں پھٹی، جدو حضرت سجاد نے آکھیا اماں سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی۔ قبلہ زہرا دیا تیاں ان جانیاں نے جویں مقتل جو کیا آباد رہا۔ اگے سجاد نے شمر حسدہ سی اللہ بنا کے تو اللہ دیجئے بیٹی، حضرت سجاد 15 قدمہ اگے جاؤ کوئی مزدور ہے انہیں جوڑی تو سکینہ ہے بچ گئی ہے، کسے احسان کر چھڑے ہیں کوڑے تھے جڑے بڑے بی بی اپنی ہے وہ تو گود چک بی بی بٹھا کے سکینہ دا منہ چم چم پیان دی سی ایتھے کسے مارے جڑے بڑے بی بی اپنی ہے وہ تو گود چک بی بی بٹھا کے سکینہ دا منہ چم چم پیان دی سی ایتھے کسے مارے تیرے گنا جو کسے دور کھچ لینے تے کنڈے نہیں کھولے تیرے پیرا چ گھوڑیاں نال بچن دے نشان نے۔ آخری جملہ بی بی زینب سامنے بیٹھ کے آکھیا بی بی جی تہاڈا شکریہ، بی بی جی تہاڈا شکریہ، تجھی چوڑی نہ کر دے سکینہ مک جاندی، میرے ویر سر پریشان ہو جاندہ، احسان کیتا ہی مسافرات تے شکریہ ادا بھی کر دیا تیری ایک پردیسان جنہیں میں دو باری بی بی آکھا نا بی بی تیرا شکریہ عزادارو دو اس بی بی نے پاسے تو ہاتھ اٹھایا تے رو کے فرمایا دیاں ماما دے شکریہ ادا نہیں کر دیا، میرے گاڑے کے باما با میری عمر بسائے بیٹھی، آواز آندی ہے میری مظلومہ ماں، میری شہیدہ ماں، احسان کیتا ہی پیو پیرا دیکھن آ گیا سی تو میرے سفران دے نال ناڑے۔ میری بی بی نے فرمایا اماں تیاں تو پتہ ہے ماوانو ملن کو دکھ سنا دیا جلدی بولو میں آخری جملہ اوے پیوانو نہ دسن پراوانو نہ دسن ماوانو ویڑے بچوں دیا نے اماں اندر آ میں تیرے نال کر اندر جا کے دیا نے اماں بابے نو ہور بھی بڑیاں ٹینشن ہے، میرے ویر ملازم نے وہ اپنا کام کر دیں انہوں نے اپنے بچے نے اللہ انہوں اپنے گھر آباد رکھے، اماں میں کسے نو نہیں دس دی میں بڑی ہو گیا عزادہ روج تو دیر بعد ماں میری بی بی پاک زینب نے اماں ایک دکھ میں نو کھا گیا عزادہ روج تو ایک آکھیا نا بی بی فرمایا ام المصائب بڑھ گئی ہے تینوں ایک دکھ آیا سارا دن شہیدہ دیا لاشا شام نو آگ سجاد دی جگہ تے کھلو کے ضربہ تے آنی ہے میں نو ایک دکھ ایتھے بی بی عزادہ روا کہ اماں ایک دکھ میں نو اس امت محمد نے ایسا دیتا ہے میں نو پیر پتران دے قدر بھول گئے میں نو شہیدان دے ٹکڑے بھول گئے آخری فرماندے نے تیو دکھ دس جڑا ہر دکھ تے حاوی ہو گئے بی بی فرمایا اماں اجے سورج ہے سی جدو میری چادر لے میں چادر لے جان والے تے پچھے 3 قدم جا کے آنکھیں واہ حجاب ہاں لوئے میرا پردہ ہائے ہوئے میرا پردہ لعنت اللہ ہے حضرت قوم سالمین وآخر دعوانا